بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک دوحہ میں معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امن قائم کرنے کے لیے امریکی فوجیں 1 مئی 2021 سے پہلے افغانستان چھوڑ دیں گی، اور ٹرمپ انتظامیہ نے اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گی۔ اگرچہ امریکی فوجیں مختلف اوقات میں طالبان پر فضائی حملے اس معاہدے کے بعد بھی کرتی آئی ہیں جب افغان فورسز نے ان کو طلب کیا، لیکن افغانستان میں کسی بھی ایک غیر ملکی فوجی کو طالبان نے اس معاہدے کے بعد اب تک نہیں مارا۔ اس معاہدے کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 مئی 2021 تک افغانستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ان کا ایک فوجی بھی یہاں بقایا نہیں رہے گا۔ لیکن جب بائیڈن انتظامیہ آئی تو اس نے اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے ہچکچانا شروع کر دیا اور لیت و لال سے کام لینا شروع کر دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وقت گزرتا گیا اور امریکی فوجیوں کو نہ نکالا گیا، اور اب جب امریکہ کو اپنی حالت خطرے میں نظر آنے لگی ہے اور انہیں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ طالبان تو اب ان کا بہت نقصان کریں گے اور اب وہ طالبان سے جنگ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو اب وہ وقت مانگ رہے ہیں اور یہ منتیں کر رہے ہیں کہ انہیں 1 مئی سے ستمبر 2021 تک کا وقت دیا جائے۔ اتنے کم وقت میں وہ فوجیں نہیں نکال سکتے اور ستمبر 2021 تک وہ افغانستان چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ان کا کوئی بھی فوجی پھر افغانستان میں نہیں رہے گا۔ امریکہ اور طالبان کے مزید مذاکرات ترکی میں ہونے والے تھے، استنبول میں 24 اپریل 2021 کو یہ مذاکرات شروع ہونے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ 3 دن تک یہ مذاکرات چلیں گے، مگر اب یہ مذاکرات کھٹائی میں پڑ چکے ہیں۔ مزید تفصیل سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ 24 اپریل 2021 کو استنبول میں ہونے والے مذاکرات اس لیے کھٹائی میں پڑ چکے ہیں کہ طالبان نے اب یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ تب امریکہ سے مذاکرات کریں گے جب امریکی فوجی افغانستان چھوڑ دیں گے، اور 1 مئی کے بعد اگر امریکی فوجی افغانستان میں رہے تو ہم افغانستان کو امریکی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے، اور ان مذاکرات کو ناکام کرنے اور اس معاہدے کو توڑنے کے لیے یا اس پر عمل درآمد نہ کروا کر دوحہ میں ہونے والے معاہدے کو ختم کروانے کے لیے جن کا سب سے زیادہ حصہ رہا ہے وہ ایک تو ہے انڈیا اور دوسرے خود اشرف غنی ہیں۔ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو امریکہ اور طالبان کی جنگ ہے وہ لمبے عرصے تک چلے، جبکہ اشرف غنی بھی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں کچھ عرصہ اور رہے اور وہ اپنی مدت صدارت کو آرام سے مکمل کر لیں، اور امریکی فوجی یہ جان گئے ہیں کہ وہ اب طالبان سے جنگ نہیں کر سکتے، جبکہ طالبان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب 1 مئی کے بعد امریکی فوجیوں کو پتہ چلے گا کہ جنگ ہوتی کیا ہے اور جنگ لڑی کیسے جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ سیکھتے رہے ہیں کہ امریکیوں سے جنگ کرنی کیسی ہے، اب انہیں پتہ چلا ہے کہ امریکیوں کو ہرانا کیسے ہے اور ان سے لڑنا کیسے ہے۔ بھارت اس لیے چاہتا ہے کہ افغانستان میں امریکی رہیں کیونکہ جب امریکی افغانستان میں ہے تو بھارت کا اثر و رسوخ بھی ہے، اور افغانستان میں موجودگی سے اسے جو خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ موقع ملتا رہے گا، اور وہ پاکستان سمیت دیگر ممالک میں دہشت گردی بھی آرام سے چلاتا رہے گا۔ خاص کر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ بلوچستان اور پاکستان کے KPK کے شمالی علاقہ جات میں دہشت گردی کی وارداتیں کروانے میں مکمل کامیابی سے اپنا کام انجام دیتا رہے گا۔ طالبان کے آ جانے سے اسے یہ کام کرنا مشکل تھا کیونکہ طالبان انڈیا کو نہیں دیکھ سکتے۔ 24 اپریل 2021 کو جو استنبول میں ہونے والے مذاکرات تھے انہیں ترکی کے وزیر خارجہ نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ ماہ رمضان کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب وہ مئی کے آخر میں ہوں گے، لیکن قطر کے شہر دوحہ میں جو طالبان کا ایک سیاسی دفتر ہے وہاں پر قطر اور دیگر ممالک کی یہ کوشش ہے کہ طالبان کو رضامند کر لیا جائے کسی طرح کہ وہ امن مذاکرات میں آئیں اور امریکہ سے مزید بات چیت کریں، مگر اب تک ترکی کے وزیر خارجہ نے خود یہ کہا ہے کہ
استنبول میں ہونے والے مذاکرات مئی تک کینسل ہیں۔ انہوں نے بہانہ ماہ رمضان کا بنایا ہے، مگر در حقیقت اس کی وجہ طالبان کا امریکہ کا افغانستان چھوڑنے تک مذاکرات میں آنے سے انکار ہے، اور اب طالبان اوپر آ چکے ہیں اور امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہیں۔ اس لیے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے معاہدے پر عمل کرو، پھر ہوگی بات چیت۔ اور اس میں جو انڈیا اور اشرف غنی نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ بھی صاف نظر آ رہا ہے، مگر اس سے پاکستان نے بڑا کام کیا ہے۔ انڈیا اور اشرف غنی نے تو اس سے اپنا مفاد اٹھانے کی کوشش کی ہے، مگر اس میں پاکستان نے ایک بنیادی کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر لیا ہے، پاکستان نے مثبت کردار سے روس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اب پاکستان، ایران، روس، چین اور ترکی ایک نیا گروپ بننے جا رہا ہے، جس سے امریکہ کو خطرہ بھی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گروپ تشکیل نہ پائے۔ مگر روسی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب روس اور پاکستان بھی ایک پیج پر ہے، اور روس اور پاکستان افغانستان میں امن کے لیے بھی ایک پیج پر ہے۔ اس لیے کہ روس بھی سی پیک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، اور آنے والے وقت میں افغانستان میں امن سے سی پیک کا مستقبل بھی مشروط ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا، اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔